والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی اس تفسیر میں الحمدللہ انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 30 سورت نمبر 85 سورہ بروج کا مختصر سا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر اور ہماری زندگی میں ہمارے لیے اس صورت کے اندر وہ کیا سبق ہے جو ہمیں لینا ہے، ان سب باتوں پر آج ہم بات کریں گے۔ پارہ نمبر 30 سورت نمبر 85 سورہ بروج۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر 22 آیتیں ہیں اور اس میں ایک رکوع ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ مطلب ایک تفسیر کے مطابق حاضر ہونے والے کا مطلب ہے قیامت کے دن جب سارے لوگ ایک میدان میں حاضر ہو جائیں گے، ان سب کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور جس دن حاضر ہونا ہے اس کو مشہود سے تعبیر کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق عرفہ کا دن ہے اور ایک روایت کے مطابق جمعہ کا دن ہے۔ خیر، اللہ کی شان ہے، اللہ چاہے جس چیز کی بھی قسم کھا لے وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، ورنہ ہم کو، آپ کو اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم کھانا۔ بہت سے لوگ ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، فلاں کی قسم کھا لیتے ہیں، جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی قسم۔ اب اللہ ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر سب سے پہلے اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، نمبر 2 قیامت کے دن کی قسم کھائی، نمبر 3 جمعہ کے دن کی قسم یا عرفہ کے دن کی قسم کھائی۔ قسم کھا کر اللہ کہہ رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے ان خندق کھودنے والوں۔ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، پہلے مختصر سا ترجمہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے کو ہم سنیں گے۔ خدا کی مار اور پٹکار اور لعنت ہے خندق کھودنے والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی سزا نہیں دے رہے تھے، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ کون؟ اللہ جو بڑی اقتدار، بڑی تعریف، وہ قابل تعریف، ایسے اللہ پر ایمان لانے کی سزا دے رہے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کون اللہ؟ وہ اللہ جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا
فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. یقین رکھو جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، ان پر ظلم کیا، پھر توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مر گئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت کا مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، اللہ کی شان یہ ہے وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک، بزرگی والا۔ فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکروں کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا، جبکہ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لیا ہے، ساری چیزیں اللہ کی معلومات میں۔ بل ہوا قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ قرآن بڑی عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ مختصر سا سورہ بروج کا ترجمہ پیش خدمت تھا۔ اب آئیے مختصر سے تفسیر کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ شروع میں آیا تھا۔ سب سے پہلے تو شروع میں اللہ نے الگ الگ چیزوں کی قسم کھا کر کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے ہم وہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ اس سبق کو لے کر کے آج ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، تو ہماری زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کا مطلب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، پیارے آقا کی پیاری زبان سے جو باتیں نکلی، ان باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں قرآن بھی سن رہے ہیں جو اللہ کا پیارا کلام ہے، اور ایک ہی وقت میں حدیث کا بھی تذکرہ چل رہا ہے جو پیارے نبی کی پیاری بات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے ہیں قرآن سمجھانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے اور کروانے کے لیے۔ اور حدیث کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کافی ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، خود بھی تو گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ حدیث قرآن سے الگ نہیں ہے۔ جب تک کوئی شخص اگر حدیث کو قرآن سے نہیں جوڑے گا، وہ گمراہ ہوگا، بھٹک جائے گا، بھٹکائے گا، خود بھی تو آگ میں جلے گا، دوسروں کو بھی جلائے گا۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو لیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، غلط، بالکل غلط۔ اگر کوئی کہے کہ ہم صرف قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، بالکل غلط۔ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، اللہ کا کلام اور نبی کی تفسیر، ان دونوں چیزوں کو لیں گے تو مکمل دین سمجھ سکیں گے۔ اور تو اور یہ دو چیزیں وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو صحابہ کو مانتا ہو۔ اگر کوئی
صحابہ ہی کو درمیان سے ہٹا دے, صحابہ کو ماننے سے انکار کر دے, کہہ دے کہ صرف قرآن حدیث, صحابہ کچھ نہیں ہے, تو استغفر اللہ. تو آپ بتائیے یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ اگر درمیان سے صحابہ کی جماعت اٹھا دی جائے, سب سے بڑی امانت دار اس دھرتی پر اگر کوئی جماعت آئی تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. بڑی قربانیوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی قربانی, تن من دھن کی بازی لگا دی, اور تو اور اللہ کے راستے میں اپنے گردن کو کٹایا, لیکن دین کو نہیں بیچا, دین کو پہنچایا امت تک. ساری دنیا میں آج جو اسلام پھیلا ہے وہ صحابہ کی برکت ہے, اور جو صحابہ دین کو پھیلا ہے وہ نبی کی برکت ہے, وہ نبی کی تربیت ہے. اب آئیے اصول پر. اصول یہ ہے, اصولی بات, کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ, ان تینوں کو ہم لے کر چلیں گے تو صحیح دین پر عمل کر سکیں گے. بات شروع ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو مکمل کر دیا. اصل تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ایک بڑا مفصل تفصیل کے ساتھ ایک بڑا واقعہ ہے. اللہ کے نبی سنا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ سنیں, ضرور سنیں گے. نبی کی بات سننے کے قابل ہے, سننے کے لائق ہے. یوں تو صبح سے لے کر رات تک نہ جانے ہم نے کتنے چیزیں اپنے کان سے سنے, ایک دم فضول چیزیں, بیکار کی چیزیں, گناہوں کی چیزیں, وقت کو برباد کرنے والی چیزیں. لیکن یہاں جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. کروڑوں روپے بھی خرچ کر لے تب بھی کم ہے. نبی کی بات سب سے بڑی اہمیت کے قابل ہے. دل کی گہرائی کے ساتھ سنیں کہ ہمارے نبی کتنی اچھی ایک سٹوری, ایک قصہ, اور وہ ایسا قصہ جو ہوا ہے, ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے بنا بنا کر جھوٹا قصہ. نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا. اسی لیے تو ان پر قرآن اترا, اسی لیے تو ان کا تعلق اللہ سے ہوا, اسی لیے تو ان پر وحی اتری, اسی لیے تو ان کے پاس فرشتے آتے تھے. کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ایک دم سچا قصہ. پچھلی امت میں ایک بادشاہ تھا جو جادوگر سے کام لیا کرتا تھا. اب جادوگر تھا اس کے پاس, بادشاہ کے پاس. وہ جادوگر بڑا بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دو جس سے میں جادو سکھا دوں, کیونکہ میری عمر ختم ہے, اب میں مر جاؤں گا تو جادو بھی ختم ہو جائے گا. تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام بھی چلتا رہے تو کوئی ہوشیار لڑکے کو بھیجو, میں اس کو جادوگری کا فن سکھا دوں گا. بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کیا. یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک اللہ والا عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والا تھا. عیسائی راہب, توحید کا قائل تھا, ایک اللہ پر ایمان لانے والا تھا. یہ لڑکا اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں بھی سنتا, اور اس کو بڑی اچھی لگتی. کیوں اچھی نہیں لگتی؟ ایک اللہ کو ماننے والا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات سب کو اچھی لگتی ہے. تو ایک دن وہ جا رہا تھا. اچھا, اب اس کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ ایک تو جادوگر کے پاس جانا ہے اور وہ جادو سکھاتا ہے جو بھی کوئی بالکل غلط ہے, اور ایک یہ اللہ والا ہے عبادت گزار جس کا تعلق اللہ سے گہرا, وہ اتنی اچھی باتیں بتاتا ہے, یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے. اب جادوگر صحیح راستے پر ہے یا یہ اللہ والا راہب صحیح راستے پر ہے, کیسے پہچانوں؟ تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. راستے میں جا رہا تھا, ایک بڑا جانور نظر آیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جانور شیر تھا. لوگ اسے ڈر رہے تھے. لڑکے نے پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ, اگر یہ اللہ والا راہب جو راستے میں روزانہ مجھ سے ملاقات, میں اس سے ملاقات کرتا ہوں اور جس کی بات میں روزانہ سنتا ہوں اور جس کی بات مجھے اچھی لگتی ہے, اگر یہ راہب کی باتیں آپ کو زیادہ پسند ہے جادوگر کی باتوں سے, اور جادوگر غلط راستے پر ہے اور یہ اللہ والا, یہ راہب, یہ اچھے راستے پر, یہ صحیح راستے پر ہے, تو اے اللہ اس پتھر کی طاقت سے اس جانور شیر کو بھجوا دیجیے, مروا دیجیے, ختم کر دیجیے. یہ کس نے دعا مانگی؟
ایک لڑکے نے دعا مانگی. اس سے تھوڑا سا اندازہ کر لیجئے کہ جس چیز کو ہم امپاسبل سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ امپاسبل ہو. اللہ کے سامنے ہر چیز پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. دعا کرنے سے پہلے اگر دماغ میں آ رہا ہے دعا تو کروں لیکن قبول ہوئی یا نہیں ہوئی پتہ نہیں، یہ دعا نہیں ہے. اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو. اب اس لڑکے کا یقین تو دیکھیے، چھوٹا سا پتھر، ایک بڑا شیر، سارے لوگ سے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس بچے کا ایمان، یقین اللہ کی ذات پر ایسا اور ایسا گہرا تعلق، اللہ کی ذات پر اس کو یقین تھا کہ ضرور اللہ اس بات پر بڑا قادر ہے، قدرت والا ہے. ایک پتھر سے شیر کو اللہ ختم کر. اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو وہ جانور مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا. اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، اس کو کوئی خاص نالج ہے، اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ دعا پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگ لے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ میرے آنکھیں نہیں ہیں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، آپ میری آنکھیں واپس کر دیں. لڑکے نے اس سے کہا شفا دینے والا تو اللہ ہے، اگر تم یہ وعدہ کرو اللہ کو مانو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرو گے تو میں ضرور تمہارے لیے دعا کروں گا. اس نے شرط مان لی، ایک اللہ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا. تو لڑکے نے دعا مانگی تو اللہ نے اس کو بینائی دے دی. دیکھیے جب یقین کامل ہوتا ہے تو دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہے. تو اس کے بعد یہ سارا واقعے کی خبر بادشاہ کو، تو اس نے اس اندھے شخص کو گرفتار کیا اور لڑکے اور راہب کو بھی گرفتار کر دیا. کون اندھا؟ وہی جس نے دعا کی درخواست کی تھی بچے سے، لڑکے سے کہ میری آنکھیں واپس کر دو. تو اس لڑکے نے اس کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے والا بن جا، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تیرا کام بنائے گا، میں کچھ نہیں کروں گا. جب کام بن گیا وہ ایمان بھی لایا. اور بادشاہ چونکہ بڑا غصہ غیظ و غضب میں تھا، اس کو پسند ہی نہیں تھا اللہ کی عبادت، اس کو پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کو توحید پسند نہیں تھی. جب معلوم ہوا بڑا غصہ، اتنا غصہ آیا اس نابینا کو بھی گرفتار کر دیا. اس کی آنکھیں پہلے نہیں تھی، پھر بعد میں واپس اللہ کی طرف سے بینائی واپس آ گئی. اور اس لڑکا، جس لڑکے کے پاس وہ علم تھا، جو اللہ سے دعا مانگ کر کے کام کروا لیتا تھا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا. اور وہ راہب جس نے اس لڑکے کو بہت کچھ سکھایا تھا، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس کو بھی ساروں کو گرفتار کر کے اپنے دربار میں بلایا اور سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا. کہا چھوڑ دو ایک اللہ کی عبادت، توحید، ایک اللہ کی عبادت نہ کرو. جب وہ نہ مانے تو اس نے اس نابینا شخص اور راہب کو بلایا اور بلا کر کے آری سے دونوں کو آر پار کر دیا. سر پر جو آرا چلایا تو پیر تک کے دو ٹکڑے کر دیا اس کو. لیکن وہ لوگ اللہ کو، اللہ کا انکار کرنے سے دور ہٹے. ہم جیئیں گے مریں گے تو اسی بات پر، ایک اللہ کی عبادت کریں. سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن ہم اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا ایمان تھا. اب وہ لڑکے کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو لے کر جاؤ. اپنے سارے نوکروں کو حکم دیا ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر اس کو نیچے پھینک دو. اب آپ دیکھیے اس لڑکے کے ساتھ اللہ کی کیسی مدد تھی. جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اللہ سے اس نے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی. پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ لوگ گر گئے، مر گئے، اور یہ لڑکا زندہ رہا اور وہ بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ نے حکم دیا، کیا ہوا؟ تو پھر اب بادشاہ دوسرا پلان کرنے لگا اور کہا، تو اپنے دوسرے نوکروں کو بلا کر کے کہا
کہ اس کو لے کر جاؤ بیچ سمندر میں، کشتی میں لے کر جاؤ اور بیچ سمندر میں اس کو ڈبو دو، پانی میں پھینک دو۔ جب وہ لے کر گئے تو اس لڑکے نے پھر دعا کی اللہ سے، اس کے نتیجے میں وہ کشتی الٹ پلٹ ہونے لگی اور وہ سب ڈوب گئے، مر گئے، لڑکا پھر بچ گیا۔ بادشاہ بڑا مجبور، بے بس ہو گیا، کہا اگر تمہیں مارنا، بادشاہ کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ اب اس بچے کا ایمان تو دیکھیے، اللہ کی محبت میں ایسا ڈوب گیا تھا کہ اس نے خود طریقہ راستہ بتایا، مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ کیا ہے طریقہ؟ بادشاہ نے پوچھا تو لڑکا کہنے لگا سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنی جو تیر ہے وہ نکال کر کمان میں چڑھاؤ اور یہ کہو اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، بسم ربی ھذا الغلام، یعنی بسم اللہ کہہ کر کے تیر۔ اب جبکہ وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا بادشاہ، بسم اللہ کہاں کہے گا، لیکن اس لڑکے کی ہوشیاری تھی، اور سارے لوگ جو تھے وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کو ابھی نہیں مانے تھے، لیکن اس لڑکے کی ہوشیاری ایسی تھی، ایسی پلاننگ اس لڑکے نے کی کہ لڑکے کی جان تو گئی، لیکن آگے دیکھیے کیا ہوا۔ جب بادشاہ نے سنا ٹھیک ہے چلو میں ضرور کروں گا، مجھے تو مارنا ہے، چاہے جو کچھ کرنا پڑے میں کروں گا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس کو سولی پر چڑھایا اور اپنی کمان، اپنی تیر نکال کر چڑھا کر جو تیر کھینچ کر جب مارنے لگا، بسم اللہ بسم ربی ھذا الغلام کہہ کر تیر کا جب نشانہ لگایا تو تیر سیدھا جا کر لڑکے کی کنپٹی پر پڑی اور اس سے وہ لڑکا شہید ہو گیا، اور اپنے ہاتھ کو اپنی کنپٹی پر رکھ کر کے وہ نیچے گر گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا، جتنے لوگ تھے اکثریت لوگوں میں روایت میں آتا ہے سب کے سب ایمان لائے، سب اللہ پر ایمان لائے۔ اس موقع پر بادشاہ اور غیظ و غضب، اس کو تو ایک لڑکے کا ایمان پسند نہیں تھا، ایک بوڑھا شخص جو راہب تھا وہ بھی اس کو پسند نہیں تھا، ایک نابینا اندھا جس کو آنکھ اللہ نے واپس دے دی اور وہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا، اس کو یہ ایک آدمی پسند نہیں تھا۔ جب اتنے بڑا مجمع، اتنے بڑے تعداد میں لوگ ایمان لائے تو اس کو کیسے پسند ہوگا؟ بڑا غصہ، اتنا غصہ جب دیکھا کہ اکثریت لوگ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ کو، لیکن سارے لوگ ایمان لائے، تو بادشاہ نے کیا کیا معلوم؟ ساروں کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندق کھدوائے، بڑے بڑے گڑھے خندق، اور ان میں آگ بھر دی، اتنی آگ بھری، آگ بھڑکائی اور بڑی آگ لگائی، حکم دیا جو بھی دین حق کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے، جو بھی ایک اللہ پر عبادت، ایک اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو سب پکڑ کے آگ میں ڈال دو۔ اسی طرح ہوا، ایک بڑی تعداد لوگوں کی آگ میں زندہ جلا دی۔ بتائیے ایک کم آزمائش، اتنی بڑی آزمائش، اور جو لوگ اس میں اترے ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی، یعنی یہی جو واقعہ ہے اب جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ جب سارے لوگوں کو آگ میں ڈال رہا تھا بادشاہ، تو ایک ایسی عورت کی باری آئی جس کے ہاتھ میں ننھا سا معصوم سا بچہ تھا، وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، میں تو جل جاؤں گی لیکن میرے لختے جگر کا کیا ہوگا؟ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آگ میں کیسے کود سکتی ہے؟ اس بچے کو دیکھتی ہے تو اس اللہ کی طاقت اور اللہ کی کرم سے اس بچے کی زبان کھلنے لگی
اور بچہ کہنے لگا ماں کیا سوچتی ہے، یہ آگ نہیں یہ جنت ہے، کود جا اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واقعہ رکھا گیا ہے۔ اسی واقعے کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ جنہوں نے خندقیں کھودی اور بڑی آگ لگائی، آگ کو بھڑکایا اور لوگوں کا جینا حرام کیا اور بڑی تعداد میں ایمان والوں کو جلایا گیا، زندہ آگ میں جلایا گیا، اللہ نے کہا پھٹکار ہو ایسے لوگوں پر، ایسے ظالموں پر، اللہ کی لعنت۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بڑی دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ اب آئیے اب ترجمہ سنیے۔ اللہ فرما رہے قتل اصحاب الاخدود، خندق کھودنے والوں پر اور اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، اللہ کی پھٹکار۔ اور یہ لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ تماشا کر رہے تھے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل تھا، نعوذ باللہ استغفر، نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کوئی پوچھے کہ اللہ جب سب کچھ دیکھ رہا تھا تو اللہ نے روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، یہاں ظالم کو بھی اللہ آزما رہا ہے، مظلوم کو بھی آزما رہا ہے۔ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی، نہیں نہیں، اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لینا ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، یہ لوگ صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اللہ کو مان لینا، ایک اللہ پر ایمان لانا اس بادشاہ کو پسند نہیں تھا، اسی لیے سارے لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ کی اور ہماری اور ہم میں سے کسی نہ کسی کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آزمائش ضرور ہے، لیکن کیا ہماری آزمائش اتنی خطرناک ہے جتنا کہ آج کے سبق میں جو واقعہ سنایا گیا تھا؟ یہاں صرف آگ میں ڈالنے کی بات نہیں کی گئی، یہاں تو آرا منگایا گیا، آرے کو سر پر رکھ کر کے سر سے پیر تک کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اتنی خطرناک آزمائش، آگ میں بڑی تعداد میں ایمان والوں کا جل جانا، خاندان کا خاندان، بچے جوان بوڑھے سب کے سب، کہ کم آزمائش تھی؟ کیا ہماری زندگی کی مصیبتیں پریشانیاں اس سے زیادہ ہے؟ اور تو اور اس مظلوم خاتون جو اپنے ننھے منھے معصوم بچے کو گود میں لے کر سوچ رہی میں تو جل جاؤں گی، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا یہ کم آزمائش تھی؟ کیا ہماری آزمائش سے بڑی؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ استقامت، اپنا سب کچھ گوارا کر دیا لیکن اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑا۔ چاہتے تو بادشاہ کی بات مان لیتے، اوپر اوپر سے صحیح، دل میں اللہ کو مان لیتے اور اوپر سے کہتے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ جو کہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے تھے۔ لیکن نہیں، سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن زبان سے ایسی بات نہیں نکل سکتی جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ ایسا مضبوطی سے تھاما، ایسا جوڑا اللہ سے رشتہ کہ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، اور کل قیامت کے دن یہ بڑے شہید لوگ شہداء میں ان کا شمار ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کو مردہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں۔ خبردار، میرے راستے میں سر کٹانے والوں کو کبھی میت اور مرحوم کبھی مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے، زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے، ان کے چرچے قیامت تک ہوئیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں ماہ محرم میں جو اپنا سر کٹایا تھا، تاریخ کہتی ہے قیامت تک آنے والے مسلمان ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو خیر، ہم میں سے کسی نہ کسی کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہوں یا مصیبتیں ہوں یا آزمائشیں ہوں، جو بھی ہو، ہر حال میں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوطی سے جوڑے رکھنا ہے، کیونکہ
دکھ درد غم اور اپنی ساری پریشانیاں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں سن سکتا. یہ دنیا والے صرف غرضی ہی رہیں گے. کسی سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کرنا ہے. اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجتیں اپنی ضروریات رکھنا ہے. وہ ضرور سنے گا. ہاں کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی ایک آیت میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج ہماری زندگی میں جو فساد جو بگاڑ آتا ہے اس بگاڑ کا ایک سب سے بڑا ریزن ہمارے شامت اعمال ہوتے ہیں، ہمارے گندے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے گناہ، ہمارے خطائیں اور ہمارے لغزشیں، غفلتیں، جہالت اور ہماری جو دین سے دوریاں ہیں. مسجدوں سے دور ہو گئے، پردے سے دور ہو گئے، حیا سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، اخلاقیات سے دور ہو گئے، معاشرت سے دور ہو گئے، اولاد ماں باپ کی حقوق سے دور ہو گئے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق سے دور، شوہر اپنے بیوی کے حقوق سے دور، اور کوئی بڑوں کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے تیار نہیں، خاندان جوڑنے کے لیے تیار نہیں، رشتے نبھانے کے لیے تیار نہیں، نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں، عشاء پڑھنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ وقت پر دینے کے لیے تیار نہیں، حج فرض ہو گیا لیکن حج کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ساری رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن اس کے پیچھے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے. نہیں، جتنا ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، ایک ماں کے دل کے اندر جو بچے کے لیے محبت ہوتی ہے، ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ اپنے مخلوق انسانوں اور مسلمان اور ہم جیسے گنہگاروں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اس کی شان ہی ہے کہ وہ قرآن شروع ہی کرتا ہے الرحمن الرحیم کہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. اس کو کیا ملے گا تکلیف دے کر کے، کسی کو مصیبت میں گرفتار کر کے؟ کچھ نہیں. لیکن وہ چاہتا ہے کچھ زندگی کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کسی نہ کسی جگہ کچھ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے، ضرور ہو رہی ہے. اگر وہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری مصیبتوں کو دور فرمائے. مختصر سی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے رب العالمین، اے رحمان الرحیم، اے مالک یوم الدین، اے عرش و فرش کے مالک، اے ہزاروں کروڑوں ماہ سے زیادہ چاہنے والے، اے اللہ ہم بڑے پریشان حال ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گناہ کر کر کے بالکل گندے ہو چکے ہیں، لیکن ہے تو آپ کے بندے. اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما. آپ کے نبی کی امتی ہے، اے اللہ آپ کے نبی کی امتی ہونے کا واسطہ ہماری حالتوں پر رحم فرما. اے اللہ خاندانوں کے اندر جوڑ پیدا فرما، دلوں کو جوڑ دیجئے. اے اللہ ہمارے تعلقات کو جوڑ دیجئے، خاندان توڑنے سے بچا دیجئے. اے اللہ رشتوں کو توڑنے سے بچا دیجئے. ہر چھوٹی بڑی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو ہماری زندگی میں جو غفلتیں ہیں اور جو دین سے دوریاں ہیں، جو جہالت ہے، اے اللہ ان ساری چیزوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. ہم سب کے گھر میں اے اللہ صحیح طریقے سے علم سیکھنے کا ماحول بنا، قرآن سننے کا ماحول بنا، حدیث کی تعلیم میں بیٹھنے کا ماحول بنا. ہمارے گھر میں دین پیدا فرما، ہمارے گھر کے اندر سے جہالت ختم فرما، ہمارے گھر کے اندر سے اے اللہ گناہوں کا ماحول ختم فرما. اے اللہ کتنی لڑکیاں ایسی ہے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو گندے تعلقات میں گرفتار ہے. اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ناچ گانے کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ فلم بینی اور اسی طرح
ٹی وی وغیرہ کے سامنے بیٹھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کاموں سے آپ ناراض ہے ان اور جن کاموں سے آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، ان کاموں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے سارے امت مسلمہ کی عقائد کو درست فرما، بدعات اور خرافات، شرک اور کفریات سے سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، خالص توحید پر ہمارا خاتمہ فرما، اور ہمارا جب آخری وقت ہو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا، ہر دن ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، ہم کوئی نہ کوئی چیز ضرور اس میں دیکھتے ہیں، ہمارا وقت ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہفتے ہفتے گزر گئے، مہینے مہینے گزر گئے، لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے قرآن نہیں پکڑا، قرآن کو چوما نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، گھنٹوں گھنٹے اے اللہ فون کے اندر اسکرین میں ہمارے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک آدھا گھنٹہ ہم قرآن کے لیے نہیں نکال رہے ہیں۔ ایسی بے حسی کی زندگی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ایک وقت تھا کہ دین کے اللہ گھر کے اندر دین تھا، سب بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، گھر کے اندر حیا تھی، گھر کے اندر پاک دامنی تھی، لیکن جیسے قرآن کا رشتہ ہم سے ٹوٹ چکا، گھر سے اللہ گھر میں جہالت آ چکی ہے، بدعت و خرافات کا ماحول ہو چکا ہے، تو ہر جگہ اے اللہ نئے نئے قصے سمجھ میں سننے آ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو دین سے اے اللہ آباد فرما، نمازوں والی زندگی عطا فرما، حیا والی زندگی عطا فرما، پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، جس طرح خنزیر اور اسی طرح جس طرح جوئے سے، شراب سے ہم جس طرح نفرت کرتے ہیں، اے اللہ دین سے دوری سے بھی ایسی نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ مکمل دین پر چلنے والا بنا، عقل حلال عطا فرما، حرام لقمے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو اے اللہ مکمل ایمان پر کھڑا اے اللہ کر دیجئے۔ جس طرح آج کی تفسیر میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، جو لڑکا تھا جس کا بڑا پہاڑ کی طرح ایمان تھا، جو مرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اے اللہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے بچوں کو عطا فرما، ہماری بچیوں کو عطا فرما، اور ہمارے چھوٹے بڑوں سب میں اللہ صحابہ جیسا ایمان عطا فرما، ہماری خواتین کو، لڑکیوں کو اے اللہ ساروں کو صحابیات جیسا ایمان والی بنا دیجئے، اور ہم سب مردوں کو صحابہ جیسا ایمان والا بنا دیجئے، ہمارے نظروں خیالات ہر ایک کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے یا ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار رہا اے اللہ خصوصاً جو آج کی اس تفسیر میں حاضر ہے، جو آپ کا قرآن سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اور ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، ان سب خواہشات کو پورا فرما دیجئے، ہماری اس تفسیر کی برکت سے پورا فرما دیجئے۔ کتنی ایسی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے، رشتوں کے لیے بے چین اور بے قرار ہے، اے اللہ ان کی بہنوں کی لاج رکھ لیجئے، ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیجئے، اور ان کے بھائیوں کے لیے اے اللہ بہترین نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ عمروں کو ضائع ہونے سے بچا دیجئے، جلد سے جلد اے اللہ بہترین نکاحوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو اپنے اولاد کے لیے رو رہے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے گر گرا کر دعا مانگ رہے ہیں، آج کی اس تفسیر کی برکت سے ان کو بہترین نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو اپنے اولاد کی فرما برداری کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ خواہش اور تمنا ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار بن جائے، سننے والی بن جائے، ماں باپ کی اتباع کرنے والی بن جائے، اور ماں باپ کے حکم پر چلنے والی بن جائے۔ اے اللہ آج کی اس تفسیر کی برکت سے ان سب بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، نافرمانی سے بچا دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ
مقروض ہے، قرضوں کی سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کی اس تفسیر کی برکت سے میرے مولا ان کے قرضوں سے نکلنے کے چھٹکارے کے لیے بہترین راستہ ہموار کر دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اور جو بے روزگار حال ہے ان کے لیے بہترین حلال روزگار عطا فرما۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے آسان سے آسان بہترین برکتوں سے بھرا پڑا روزگار عطا فرما، ایسا روزگار جس کے ہوتے ہوئے نمازوں سے دوری نہ ہو، قرآن سے دوری نہ ہو، دین پر چلنے سے دوری نہ ہو، ایسا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ اپنے فضل سے قبول فرما، اور جو خیر کی بات آپ کے پیارے آقا، آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، وہ سارا کا سارا خیر ہم سب کو عطا فرما، اور جن شرور سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہمارے ان تمام شرور سے حفاظت فرما۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب